الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ضرور ظاہر الاسم و باطنہ صدق اللہ العظیم۔ مومن کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف صفات رکھی ہوتی ہیں اور اہل ایمان کو اپنی زندگی میں ان صفات کا سامنا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ گاہے بگاہے درجہ بدرجہ اس کے اندر یہ صفات، یہ کوالٹیز آنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر اہل ایمان والے کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا نہیں ہو رہی تو اس کو بڑا فکر مند ہونا چاہیے کہ میرے اندر یہ چیزیں کیوں پیدا نہیں ہو رہی۔ ہاں، ایک آدمی بس اس کو اس بات کا دھیان ہی نہیں ہے کہ میں مسلمان بھی ہوں یا نہیں، یا کیسا مسلمان ہوں۔ اگر اس کو اس بات کے سوچنے کی بھی فرصت نہیں ہے تو ظاہری بات ہے ان آیات کا مخاطب وہ بندہ ہے ہی۔ یہ آیات قرآنی اور احادیث رسول اس انسان کو انڈیکیشن دینے کے لیے ہیں جو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ دکھائیے مجھے سیدھا راستہ، دکھائیے مجھے سیدھا راستہ، دکھائیے کون سا راستہ میرے لیے آپ نے خود تیار کیا ہے۔ تو مومن وہ ہوتا ہے جو ان باتوں پہ فکر مند ہو۔ غافل مسلمان وہ تو بس نام کا مسلمان ہے۔ وہ اللہ تعالی نے جو اہل ایمان کے لیے وعدے کیے ہیں، ظاہری بات ہے وہ ان باتوں کا دھیان نہیں کیے ہوئے، ان باتوں کی طرف توجہ نہیں کیے ہوئے۔ کسی کو کہو نماز پابندی سے کہو جی مسلمان تو جنت میں جائے گا ہی جائے گا، آخر کار جائے گا مسلمان چاہے کچھ بھی ہو، لہذا اس کی تاکید مت کرو وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ چھوٹی معصیت بڑی معصیت ان سب چیزوں میں سے کسی بات کا دھیان نہیں کرے گا۔ مومن کی شان تو یہ تھی کہ اگر اللہ سے کچھ دیر کچھ لمحہ اس کو غفلت ہو جاتی تو وہ کانپ جاتا، وہ ڈر جاتا۔ اصل مومن کی زندگی یہ ہے۔ ہم نے تو ایمان والی زندگی کا وہ مزہ چکھا ہی نہیں۔ نافق حنظلہ، نافق حنظلہ، نافق حنظلہ۔ حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، چیخ کون رہا ہے؟ حضرت حنظلہ کی آواز ہے۔ حضرت حنظلہ تو بڑا پائے کا صحابی ہے، اللہ کے نبی بڑی محبت کرتے ہیں حنظلہ سے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو حنظلہ؟ راستے میں نکلے، پوچھے کہ اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے تھے، ایمان کی کیفیت ہی اور تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرے، جی چاہ رہا تھا کہ یہیں بیٹھا رہو۔ جب تم میرے پاس ہوتے ہو گویا کوئی دوسرا نہیں ہوتا، کہ اللہ سے تعلق چیز ہی ایسی ہے۔ صحابی رسول 8 سال کے بعد گھر آئے، مصلی پہ کھڑے ہوئے کہتے ہیں بیوی رک جاؤ 2 رکعت نماز پڑھ لوں، اور 2 رکعت نماز شروع کی اور بسم اللہ کرتے ہی فجر کے وقت ختم کی۔ تو ایمان ایسی کیفیات دیتا ہے، لیکن ظاہری بات ہے کیفیات ملتی ہی اس کو ہے جو کہ طالب کیفیات ہو، جو ان کیفیات کے لیے جان دینے کو تیار بیٹھو، جس کی فکر ہی اس بات کی ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، مجھے فلاں گھر کتنے کا مل جائے۔ ٹھیک ہے، یہ جائز ہے، اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ جائے، لیکن اہل ایمان تو ان چیزوں کے متقاضی ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کے لیے پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے اللہ کا تعلق ملے، میں اللہ کے لیے تڑپوں، میں اللہ سے محبت کروں، اللہ تعالیٰ کی ذات کی محبت کا احساس مجھے اپنے قلب میں میسر ہو۔ تو مومن تو ایسا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ باہر نکلے، پوچھا ذرا کہ اللہ کے نبی کے پاس ہوتے ہیں تو دل میں اللہ کی محبت کا جذبہ ہی عجیب ہوتا ہے، جائز ناجائز اور حلال و حرام کی فکر اور ہوتی ہے۔ جب اپنے گھر والوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں تو ہنسنے کا دل کرتا ہے،
مذاق کرنے کا دل کرتا ہے اور بچے کو اٹھا کے اس کے ساتھ کھیلنے کا دل کرتا ہے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ کیفیت اور ہے اور یہ کیفیت اور ہے، لہذا سمجھ میں آتا ہے کہ میں منافق ہو گیا۔ کیا بات ہے کہ ان کو اپنے ایمان پہ ڈر لگتا تھا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب انتقال کا وقت آیا ہے تو حضرت عمر کہنے لگے ویل لک یا عمر، ویل لک یا عمر، عمر تیرا برا ہو گیا، عمر تیرا برا ہو گیا، ان لم یغفر لک ربک، اگر تیرے پروردگار نے تجھے بخشا نہیں تو بہت برا ہو گیا تیرے ساتھ۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ حضرات ہیں جن کو اپنے ایمان کی فکر ہوتی تھی۔ کچھ علماء کے ساتھ میری مجلس تھی تو بڑے حضرات تھے، تو انہوں نے آپس میں ایک سوال کیا، کچھ علمی قسم کا سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ رخصت کے اوپر ثواب ملتا ہے، رخصت کا مطلب یہ ہے کہ نفل چھوڑ دیے، اب اس پہ ثواب ملے گا، آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی چاہیے مگر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، رخصت ہے، اس پر ثواب ملے گا؟ فرمایا جی بالکل ثواب ملے گا۔ بخاری کی روایات ہیں کہ جس شخص نے رخصت پہ عمل کیا تو اللہ رب العزت اس کو اجر دیں گے۔ کوئی شخص بیمار ہے یا سفر پہ چلا گیا، جب وہ اپنے گھر میں تھا یا حضر میں تھا تو مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا تو اس کو مسجد کی نماز کا اجر ہی ملے گا، بیماری کی وجہ سے نہ آ سکا لیکن اجر اس کو مسجد کی نماز کا ملے گا۔ بعض روایت میں اور بھی اجر وارد ہوئے۔ فرمانے لگے کہ دو باتیں ہیں، ایک بات ہے عقیدے میں رخصت کی اور ایک بات ہے عمل میں رخصت کی۔ عمل کی رخصت میں بلا شبہ اجر ہے لیکن عقیدے کی رخصت میں اجر نہیں ہے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کے سر پہ گند رکھ دی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کا انکار کرو اور یہ شخص انکار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے جائز ہے لیکن اجر نہیں۔ لیکن کسی کے سر پہ گند رکھ دی اور کہا کہ لا الہ کا انکار کرو اور وہ انکار نہیں کرتا تو اب اس کو اجر ملے گا، اب اس کی جان جاتی ہے تو شہید کہلائے گا۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اسی چیز پہ جان دی ہے کہ ان کا نظریہ اور عقیدہ متاثر ہو رہا تھا، اس لیے حضرت ابن عباس نے اور حضرت ابو ہریرہ اور دیگر حضرات، حضرت ابو ہریرہ تو نہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دیگر حضرات نے رخصت پہ عمل کیا مگر حضرت حسین نے رخصت پہ عمل نہیں، عزیمت پہ عمل کیا۔ خیر یہ بڑی باتیں ہیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ ہیں جو ان چیزوں کی فکر رکھتے ہیں، یعنی ہماری تاریخ بھری ہے ایسے واقعات سے۔ چنانچہ فکر انسان کی ایسی ہو، مسلمان بنتا ہے فکر سے بنتا ہے۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اقبال نے بات کی کہ اصل تو ایمان اندر سے بنتا ہے، ظاہری طور پر مسلمان ہونا بہت بڑی دولت ہے، اس بات سے قطعاً کوئی انکار نہیں، لیکن ہمیں یہ دولت تو ماں کی گود سے مل گئی ہے، ہمیں تو اس کی قدر ہو بھی نہیں سکتی جو لوگ قربانیاں دے کے حاصل کرتے ہیں۔ ہم نے قربانی کس بات کی دینی ہے؟ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے ہم نے کیا قربانی دی؟ چند پیسے صدقہ کر دیے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دی، اس کو قربانی دینا تو نہیں کہتے۔ ایمان کے لیے میں نے آپ نے کیا قربانی دی؟ ایمانداری کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ایماندار افسروں سے پوچھو، کہ جھوٹ سے بچنا کتنا مشکل ہوتا ہے، ذرا تاجروں سے پوچھو۔ اللہ کے نبی نے ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولہم عذاب عظیم، کہ تین بندے ایسے ہیں جن کو اللہ بات ہی نہیں کریں گے، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، بات ہی نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، ان کو دیکھیں گے بھی نہیں۔ اب یہ چیزیں مسجد کی حد تک نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ، دین کے 10 حصے، تم جس دور میں جی رہے ہو دین کے 10 حصے ہیں، اور اگر اس میں سے ایک حصے پہ بھی عمل چھوڑ دو گے دین تمہارا چلا جائے گا۔ پھر ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ دین کے 10 حصوں میں سے کوئی ایک حصے پر بھی عمل کر لے گا تو اس کا دین سلامت رہے گا۔ ہمارے یہاں دیکھیں الحمدللہ مسجدوں کا دین بحال، اگرچہ یہ بھی بہت قابل اصلاح ہے،
بہت زیادہ قابل اصلاح ہے، لیکن وہی 10 اور 1 کی کہانی ہے کہ یہاں بھی 10 میں سے 1 ہی ہے، ورنہ مسجدوں کا دین بھی گیا۔ البتہ مسجدوں کا دین الحمدللہ ہے، لیکن باہر کا دین ہماری غفلتوں کا شکار ہو چکا ہے۔ چاہے ہم دیندار ہوں، ٹوپی پہننے والے ہوں، بغیر ٹوپی والے ہوں، داڑھی رکھنے والے ہوں، بغیر داڑھی والے ہوں، ہمارا دین کیا وہی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں اللہ ان کی طرف دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے بات نہیں۔ المسبل الازار، وہ بندہ جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے، اپنا ازار کہتے ہیں اوپر کا لباس، جیسے اوپر جبہ ہے، اوپر اگر کسی نے لانگ شرٹ پہنی ہے، کسی نے شلوار پہنی، جو لباس نیچے سے آ رہے، جیسے جرابیں ہیں، جیسے کہ شوز ہیں، جیسا کہ نیچے سے پہننے والا جو لباس ہے، اس لباس کی بات نہیں ہو۔ ازار کہتے ہیں وہ لباس جو اوپر سے آ رہا ہے، جو اوپر باندھا جاتا ہے تو اوپر سے آتا ہے، وہ لباس ازار ہوتا ہے۔ کہ مسبل، پہلا مسبل کہ جو یعنی اپنی شلوار سے، اپنی پینٹ سے، اپنی لنگی سے، اپنے جبے توب سے اپنے ٹخنوں کو چھپائے، وہ مرد پہلا یہ شخص ہے، اللہ اس سے بات ہی نہیں کرے۔ کتنی سخت بات ہے، کتنی خطرناک بات ہے۔ آج جب مسجد میں کھڑے ہو کے کسی بھائی ٹخنے اوپر کر دو، نماز نہیں ہوگی، لوگ برا منا جاتے ہیں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے سمجھانے والے؟ تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے؟ میری مرضی میں جیسے بھی کروں۔ تو مسبل ازار، اس کا تعلق دل و دماغ سے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کا ارشاد ہے، ایک صحابی آئے، نماز پڑھی، بدوی صحابی تھے، نماز پڑھی، آپ نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، نماز دوہرا، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، اب لا تصبر، اسبال نہ کرو، فإن اللہ لا يحب المسبلین، اللہ تعالیٰ مسبل یعنی ٹخنے چھپانے والے سے محبت ہی نہیں کرتے۔ لا يقبل صلاة المسبل، اللہ تعالیٰ مسبل کی نماز قبول ہی نہیں فرماتے۔ اگرچہ نماز ہو جاتی کراہت کے ساتھ، لیکن حدیث میں زجر آیا، سختی آئی کہ اللہ نمازی گویا کہ اس کی قبول ہی نہیں فرماتے۔ پھر آپ نے اس کو فرمایا کہ اپنی اعمال پر دھیان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی ہماری اذکار اور احوال پہ فرق پڑتا ہے۔ جو شخص بدنظری کرتا ہے، جو شخص نظر کو غلط استعمال کرتا ہے، وہ عبادات اور نمازوں سے غافل ہو جائے گا۔ آج نہیں تو کل ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں ہو جائے گا، اس کے اعمال خراب ہوں گے۔ جو بندہ زبان غلط استعمال کرتا ہے، وہ آج نہیں تو کل جھوٹ اور غیبت کا شکار ضرور ہوگا۔ اس کی وجہ سے اس کی نمازیں، اس کا قرآن متاثر ہوگا، اور اس کی وجہ سے دل غافل ہوگا۔ ابراہیم بن ادھم بڑے بزرگ گزرے، ان کے والد تھے ادھم، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے بزرگ تھے، اتنے بڑے تھے کہ بادشاہ نے انویسٹیگیشن کے لیے وزیروں تک کو بھیجا، اور وہ وزیر بھی حضرت کی مجلس میں جا کے مراقب ہو گئے۔ پہلے زمانے میں، آج کے زمانے میں بھی بزرگ ہیں، وہ مراقبہ کرواتے ہیں۔ آنکھیں بند کرو اور آنکھیں بند کر کے اس بات کو سوچو کہ میری اللہ کے حضور حاضری ہے، اور اللہ رب العزت مجھ سے پوچھ رہے ہیں، ہاں میرے بندے میرے لیے کیا عمل لے کر آیا ہے، اور جس گناہ میں تم مبتلا ہو اس گناہ کے بارے میں سوچو کہ اللہ پوچھیں گے، ہاں میرے بندے میں نے تو منع کیا تھا، یہ گناہ تم نے کیوں کیا؟ یہ گناہ تجھ سے بار بار سرزد ہوا جبکہ میں نے منع کیا، اس گناہ کو کرنے سے، اس برائی کے خیال سے منع کیا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ گناہ جو تم آنکھوں سے کرتے ہو اللہ جانتا ہے، وہ گناہ جو تم دل میں چھپائے بیٹھے ہو اللہ ان کو بھی جانتا ہے۔ چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز، جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، جو کرتا ہے چھپ کے تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے۔ تو اللہ رب العزت، اور تو یہ مراقب، اور ان کے مراقبے میں تاثیر ایسی تھی۔ اصل میں یہ لوگ اللہ کا ذکر
اور اللہ سے تعلق ایسے بناتے تھے کہ ان کے پاس بیٹھ کر ہی اللہ یاد آ جاتا تھا۔ نہ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے، وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہمارے درس و واعظ کے اندر وہ اثر ہی نہیں رہا، ہمارے اپنے قرآن سے کچاوٹ کی وجہ سے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہماری قوم مجرم، اصل میں قوم کے مقتدا بھی تو مجرم ہے، ہمارا بھی قصور ہے، میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن ظاہری بات ہے کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، بعض سمجھنے والے سمجھانے والے سے آگے نکل جاتے ہیں، بعض ترغیب دینے والا پیچھے رہ جاتا ہے، جس کو ترغیب دی جاتی ہے وہ آگے نکل جاتا ہے اور وہ درجہ کمال تک پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے خود فرمایا رب مبلغ اوعى من السامع، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جس تک بات پہنچ، ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہو اور میں کر ہی نہیں رہا، اللہ کے نبی نے خود فرمایا رب مبلغ اوعى من السامع، کہ بہت سے ایسے ہیں جن تک بات پہنچائی جاتی ہے مگر خود بیان کرنے والا اس میں پیچھے رہ جاتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے۔ لیکن فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، لیکن ایک بات بھی تمہیں مجھ سے پہنچے تو آگے پہنچایا کرو۔ تو ابراہیم بن ادھم وہ ایسے بزرگ تھے، تو بادشاہ حضرت کی مجلس میں آیا، اور حضرت کی مجلس میں آ کر ظاہری بات ہے جس کی نیت سلیم نہیں ہوتی پھر اس کے اعمال بھی سلامتی والے نہیں ہوتے۔ جو بیٹھے اس نیت سے ہوتا ہے کہ میں غلطیاں نکالوں گا اس کی، جو بیٹھا اس نیت سے ہوتا ہے میں پکڑوں گا دیکھو کہاں یہ لغزش کرتا ہے، تو اس کو فائدہ نہیں ہوتا، اور جو بیٹھتا ہے اس نیت سے چاہے یار ایک اچھا بندہ ہے میں اللہ کا نام سننے کے لیے بیٹھا ہوں فائدہ ہو، آپ یقین کریں آپ کسی کی مجلس میں بیٹھے صرف اللہ کے لیے بیٹھے آپ کو فائدہ ضرور ہو، یہ میرا تو تجربہ ہے۔ چنانچہ وہ آیا اور کہا کہ حضرت یہ میں خزانے کی چابیاں لایا ہوں، سارا دربار تو آپ کے پاس آیا، میں اکیلا دربار میں بیٹھا مکھیاں ماروں، یہ بھی آپ لے لیں۔ تو ادھم رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو عجیب معاملہ ہو گیا، میں تو جتنا دنیا سے بھاگتا ہوں دنیا اتنا میرے پیچھے آتی ہے، تو وہاں سے باہر نکلے اور اندھیرے میں غائب ہو گئے، اپنا علاقہ چھوڑ دیا۔ 3-4 دن گزرے تو دریا کے کنارے سے جا رہے تھے تو شدید بھوک لگی، تو ایک سیب اٹھایا۔ اچھا یہ چیز مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں، لیکن اللہ نے کچھ ایسے لوگ پیدا کرتی ہیں جو کسی ایک مقصد میں اتنا اوپر چلے گئے تاکہ دوسروں کے لیے سبق بن سکیں۔ چنانچہ حضرت بھوک شدید لگی ہوئی، دیکھا کہ دریا میں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے، تو جناب اس کو کھینچا اور سیب اٹھا کے کھا لیا۔ جب سیب کھایا تو خیال آیا اوہ یہ سیب تو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا، حالانکہ شرع اس میں نہیں کہتی کہ آپ اجازت لو، مگر ظاہری بات ہے وہ کس درجے کے بزرگ تھے۔ ایک خاتون آئی امام احمد ابن حنبل کے پاس، وہ کہنے لگی کہ حضرت ایسا ہوا کہ میں کپڑے سیتی ہوں، میں درزن ہوں، میں کپڑے سیتی ہوں، اس زمانے میں کپڑے سوئی سے سیے جاتے تھے، مشینیں وغیرہ نہیں ہوتی، تو میں کپڑے سلائی کرتی ہوں، اور وہ کپڑے میں سلائی کر رہی تھی تو میں نے چراغ جلایا ہوا تھا، تو سامنے سے ایک بادشاہ کا کانوائے گزرا، ان کے پاس بڑی بڑی قندیلیں تھیں، اور وہ کنوائی اتنا طویل تھا کہ میں نے اس کے ذریعے سے 5-6 ٹانکے اس روشنی کی وجہ سے لگا لیے، تو آیا میری یہ جو قمیض کی اجرت ہے میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ حضرت نے فرمایا بالکل حرام ہے۔ تو ظالم بادشاہ کی حکمرانی تھا، بالکل حرام کا سب صدقہ کیا۔ تروا بیٹھے حضرت یہ کیا، آپ نے غلط مسئلہ بتا دیا، اس میں کون سی ایسی بات ہے اگر اس کی روشنی میں کر لیا تو یہ شرعی طور پر تو جائز ہے، کوئی مسئلے والی بات ہی نہیں، یہ آپ نے کیا مسئلہ بتایا؟ تو حضرت نے فرمایا اس خاتون کو جانتے ہو؟ کہ نہیں۔ تو جانتے ہو یہ کون خاتون ہے؟ اور کون ہے؟ یہ بشر حافی کی والدہ ہے۔ اور بشر حافی کون ہے؟ بشر حافی وہ آدمی ہے کہ ایک آدمی وہ زمین پر ننگے پاؤں چلتے تھے، جوتا نہیں پہنتے تھے۔ حضرت کیوں جوتا نہیں پہنتے؟ کہ جوتا اس لیے نہیں پہنتا کہ زمین اللہ نے کہا ہے کہ میں نے ہاتھ سے بنائی ہے، میں نے زمین ہاتھ سے، جب اللہ نے زمین ہاتھ سے بنائی کہ اللہ کا ہاتھ لگا میرا وہاں پاؤں لگ گیا تو بے ادبی ہو جائے گی، میں نہیں کر سکتا۔
تو بشر حافی وہ آدمی ہے کہ ایک شخص جا رہا تھا تو اس کے گدھے نے زمین پہ، ظاہر بات ہے پہلے تمہارے یہاں جیسے سڑکیں ایسی تو نہیں ہوتی تھی، تو جانور جاتے تھے، لوگ جانوروں پہ سوار ہو کے جاتے تھے، تو اس کے گدھے نے لید کر دی راستے میں، تو وہیں بیٹھ کے چیخیں مار کے رونا شروع. لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ہو گیا، کیا مسئلہ ہے، چیخیں مار کے رو رہے ہو؟ کہ گدھے نے لید کر دی. تو اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ کہ لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا. تو کیوں؟ کہ جب بشر حافی زندہ تھے تو جیسے ہی جانور راستے میں لید کرتا تھا وہ لید غائب ہو جاتی تھی، کیونکہ اس راستے پہ بشر حافی ننگے پاؤں چلتا تھا، اور جس راستے سے بشر حافی ننگے پاؤں چلتا تھا اللہ اس زمین پہ نجاست رہنے نہیں دیتے تھے. یہ ہم نے زمانے تک دیکھا ہے، یہ زمانے تک ہم نے دیکھا ہے. اور ابھی گدھے نے لید کیا اور وہ لید برقرار ہے، لگتا ہے بشر حافی فوت ہو گیا، پتہ چلا اسی وقت انتقال. کوئی خاص لوگ ہیں، ان کے لیے اتنا سا بھی اشتباہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے. ہم لوگ تو گناہ بھی کر کے ڈکار نہیں لیتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ چیز گناہ ہے اور یہ چیز اتنی بڑی اور ایسی ہے ایسی ہے. مگر یہ خاص لوگ تھے، ان کا خاص معاملہ تھا. ادھم رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی یہ تو سیب ہے، یہ میں نے کھا لیے، کیا کر دیا میں نے. بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ کتنے باخبر تھے اللہ کی ذات سے، کتنے باخبر تھے. اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے بے خبر ہو جاتا ہے. چلتے چلتے دیکھا تو ایک باغ آ گیا، سیب کا باغ. سمجھ گیا، مالی کے پاس گیا کہ دیکھو جی میں ایک سیب کھا لیا غلطی سے، وہ معاف کرانے آیا ہوں، مزدوری کروا لو اور لے لو. کہنے لگا بات یہ ہے کہ وہ سیب آدھا تو میرا ہے، آدھا کسی اور کا ہے، اس لیے کہ آدھا باغ میرا ہے اور آدھا کسی اور کا ہے. آدھا تو میں آپ کی بزرگی کو دیکھ کے معاف کرتا ہوں کہ آپ پوچھنے آ گئے، بڑی بات ہے، لیکن آدھا جو ہے وہ کسی اور کا ہے. کہ لے چلو مجھے اس کے پاس. لے کے چلا تو دیکھا کہ وہ بادشاہ کا محل ہے، وہاں پہنچے کہ یہ مسئلہ ہے. بادشاہ کے سامنے سارا قصہ رکھا. تو بادشاہ نے کہا کیا نام ہے؟ کہا ادھم ہے. اور کیا نسب ہے؟ جی فاروقی نسب ہے. او بیوی کے پاس آیا، تقویٰ یہ ہے اور نسب یہ ہے، کیا خیال ہے کہ اس سے بڑھ کے روڈ کیا ہوگا؟ کہ ایک شرط میں معاف کریں گے. کہ کیا شرط ہے؟ کہ میری بیٹی سے شادی کر لو. نہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا. کہ پھر ہم سیب بھی معاف نہیں کریں گے. 3 دن کا وقت لیا، اللہ سے مانگا، روئے گڑ گڑائے، اور پھر والدہ اور بادشاہ مان گئے. اور بادشاہ نے کہا کہ بھئی ابراہیم ادھم مان گئے. اور یہاں جب ادھم رحمۃ اللہ علیہ نکاح ہوا اور نکاح کر کے رخصتی ہوئی تو وہاں سے پیدا ہوئے ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسی انسان کی باخبری ہو تو سلطان الاولیاء بنے ابراہیم بن ادھم، یعنی اپنے زمانے کے سلطان بنے. ماں باپ کے گناہوں کا اثر اولاد پر ہوتا ہے، ماں باپ کی غفلتوں کا اثر اولاد پر ہوتا ہے. ایسی ماں باپ کے تہجد گزاری اور تقویداری اور اللہ سے مانگنا، اس کا اثر بھی اولاد پہ ہوتا ہے. بعض مرتبہ نہیں بھی ہوتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر رہا تو اثر نہیں ہو سکا، اور بعض مرتبہ اور اکثر اوقات اثر ہوتا ہے. تو انسان کی غفلت اس کو بھی برباد کرتی ہے، اس کی نسل کو بھی برباد کرتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کو بھی برباد کرتی ہے، اس کے ساتھ چلنے والوں کو بھی برباد کرتی ہے. اور انسان کی باخبری نہ صرف یہ کہ اس کو باشعور رکھتی ہے، بلکہ اس کی اولاد اور اس کے سب لوگوں کو رکھتی ہے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. اور گناہ سے بچنے کا طریقہ ایک چھوٹی سی مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس پیاز ہے، ٹماٹر ہے. یہ پیاز، یہ ٹماٹر دنیا کے بڑا سے بڑا شیف چھری کے بغیر نہیں کاٹ سکتا. چھری ہونی چاہیے تب کٹے گا. ذکر اللہ گناہوں کی چھری ہے. جب انسان ذکر پابندی سے کرتا ہے، جو اعمال مشائخ نے دیے ان کو پابندی سے کرتا ہے تو پھر گناہ کٹتے ہیں. کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التواب. ہر انسان خطا کار ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، آپ سے بھی ہوتی ہے، ہر کسی سے ہوتی ہے. کل بنی آدم خطاء، ہر بنی آدم خطا کار. وخیر الخطائین التواب، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرے. اور توبہ کی اویئرنیس آتی جب انسان ذکر الہی کرتا ہے.
اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھیں